قلعے کے گرد دیواروں کی اونچائی 20 فٹ تھی اور مزید یہ کہ دیواروں پر لوہے کی سلاخیں بھی لگی ہوئی تھی۔ لوہے کا بھاری بھرکم گیٹ کھلا۔ پہلے سیاہ مرسیڈیز اندر آئی۔ اس کے پیچھے جلینڈ کی کار تھی۔ اس کی تیز نظروں نے دیکھ لیا کہ گیٹ پر بہت بڑے سنہری حروف ایچ اور آر لکھے تھے، اور یہ دیکھ کر اسے کچھ حیرت ہوئی۔ اگر یہ قلعہ ہیری وان گولز کا تھا تو اس پر ایچ وی جی کے حروف کیوں نہیں تھے؟ وہ قلعے کے اندر مزید آگے بڑھا تو اسے اپنی طبیعت میں کچھ اضطراب سا محسوس ہوا۔ ہر جانب اونچے اور گھنے درخت تھے۔ اس کی سمجھ میں اس اضطراب کی کوئی وجہ نہیں آ رہی تھی، مگر اسے ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی جال، کسی پھندے میں قدم رکھ رہا ہے۔ اس کے پیچھے TR4 آ رہی تھی۔ درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی سڑک پر تقریباً 5 کلومیٹر طے کرنے کے بعد اچانک جنگل ختم ہو گیا۔ کھلی اور وسیع زمین پر ہر طرف سبزہ زار نظر آ رہا تھا اور سامنے قلعے کی شاندار عمارت کھڑی تھی۔ گلین، جو کار سے اتر آئی تھی، یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ روزنالڈ بھی بڑا حیران اور مرعوب نظر آ رہا تھا۔ اچانک عمارت کا باہری لکڑی کا دروازہ کھلا اور وان گولز ٹیرس پر نمودار ہوا۔ اس نے سنگ مرمر کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ خوش آمدید، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 2 باوردی ملازم مہمانوں کا سامان اٹھا کر لے گئے۔ کیا خوابناک مقام ہے! کیا تم واقعی یہاں اکیلے رہتے ہو؟ میرے خیال سے اس عمارت میں 50 کمرے تو ضرور ہوں گے۔ 50 نہیں، پورے 155 کمرے، وان گولز نے قہقہا لگایا۔ اتنی بڑی عمارت میں اکیلے رہنا واقعی حماقت ہے، مگر مجھے اس جگہ سے محبت ہے۔ کم سے کم 25 سال سے رہ رہا ہوں اور اب اسے چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ جلینڈ ٹیرس کا فرنیچر دیکھ رہا تھا۔ ہر کرسی پر HR کی پلیٹ لگی تھی۔ اس نے وان گولز کی طرف دیکھا جو گلین اور روزنالڈ کو اندر لیے جا رہا تھا۔ وہ بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ فلز تمہیں تمہارے کمروں تک لے جائے گا، وان گولز نے اس ناٹے اور موٹے ملازم کی طرف اشارہ کیا۔ تم لوگ غسل وغیرہ کر کے تازہ دم ہو جاؤ، نصف گھنٹے بعد کھانا میز پر لگا دیا جائے گا۔ میں نے تم سب کو ایک ساتھ پہلی منزل پر برابر کمروں میں رکھا ہے، ورنہ اتنے بڑے قلعے میں آدمی آسانی سے راستہ بھول جاتا ہے۔ 20 منٹ بعد گلین جلینڈ کے بیڈ روم میں آئی۔ بڑی شاندار عمارت ہے، اس نے کہا اور وسیع بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو صرف محبت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تمہارا دماغ ہمیشہ ایک ہی بات سوچتا ہے۔ جلینڈ مسکرایا۔ ہر بیڈ محبت کے لیے ہوتا ہے، یہ تو اس پر منحصر ہے کہ اس پر کون لیٹا ہے۔ میرا کمرہ تمہارے برابر ہے، گلین دبی آواز میں بولی۔ میں آج رات تمہارے پاس آؤں گی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے تمہیں مدعو کیا ہو۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ۔ گلین بھی ہنسنے لگی۔ تم مجھے چاہتے ہو، میں رات کو آؤں گی۔ روزنالڈ کہاں ہے؟ جلینڈ نے بات ٹالی۔ اسی وقت دروازے پر دستک دی گئی۔ جلینڈ نے دروازہ کھولا۔ باہر روزنالڈ کھڑا تھا۔ اس نے جلینڈ کو غور سے دیکھا۔ میں حیران تھا تم کہاں غائب ہو گئیں؟ اس نے گلین سے کہا۔ جلینڈ کا کمرہ دیکھنے آئی تھی۔ ذرا دیکھو کتنا بڑا اور شاندار ہے۔ پوری عمارت ہی شاندار ہے۔ پتہ نہیں صرف اس کی دیکھ بھال پر کتنی رقم خرچ ہوتی ہوگی۔ اسی وقت کوریڈور میں کوئی کھنکارا۔ سب نے چونک کر دیکھا تو فیض کھڑا تھا۔ لنچ لگا دیا ہے، اس نے بتایا۔ میرے ساتھ آؤ۔ کھانا بھی بہت لذیذ اور کئی اقسام کی ڈشوں پر مشتمل تھا۔ کھانے کے دوران وان گولز بڑی دلچسپ باتیں کرتا رہا۔ اس کی بیشتر توجہ گلین پر تھی، مگر کبھی جلینڈ اور روزنالڈ کو بھی اپنے تخاطب میں شامل کر لیتا تھا۔ جلینڈ نے دیکھا کہ تمام فرنیچر پر ہی نہیں بلکہ کھانے کے برتنوں پر بھی HR کے حروف ثبت ہیں۔ یہ بات اسے برابر حیران کر رہی تھی۔ آخر جب وہ کھانے سے فارغ ہو کر کافی پینے لاؤنج میں آئے تو اس نے پوچھ ہی لیا، یہ HR کون ہے؟ وان گولز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرایا۔ تو تم نے نوٹ کر لیا؟ وہ بولا۔ دراصل یہ جگہ میری نہیں، میرے انکل کی ہے۔ جب ملازم کافی کی پیالیاں رکھ گیا تو اس نے پھر کہا، میرا خیال ہے تم میرے انکل سے مل چکے ہو۔ جلینڈ سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ وان گولز کے چہرے پر کچھ ایسا تاثر تھا جو اسے اچھا نہیں لگا، لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ ذہنی طور پر وہ ہوشیار ہو گیا۔ کیا واقعی مل چکا ہوں؟ ہاں، ان کا نام ہرمین ریڈنز ہے۔ جلینڈ کا چہرہ پھر بھی پرسکون لگا۔ تو وہ لوگ ایک پھندے میں قدم رکھ چکے ہیں؟ بے شک، یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ ہم کچھ بزنس بھی کر چکے ہیں۔ اب کیا حال ہے ان کا؟ بہت اچھا ہے۔ کیا ہمارے قیام کے دوران بھی وہ آئیں گے؟ نہیں۔ وان گولز نے غور سے جلینڈ کی طرف دیکھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں مزید وقت ضائع کرنا چاہیے۔ تمہیں اب اندازہ ہو گیا ہوگا جلینڈ کہ تم ایک جال میں آ پھنسے ہو۔
اگر تمہاری دعوت کے پیچھے ہرمین کا ہاتھ کام کر رہا تھا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گلین کے چہرے پر حیرت ظاہر ہوئی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں سکی۔ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو کیا ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ضرور، جلینڈ نے کہا۔ کاؤنٹ کا انکل دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک ہے، اور اسی کے ساتھ دنیا کا سب سے زیادہ شیطان آدمی بھی۔ اگر وہ اتنا دولت مند نہ ہوتا تو کب کا جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا۔ اس کا اصلی نام ہیزچ کنزلی ہے۔ اس نے جاپانیوں اور جرمنوں کو صابن، مصنوعی کھاد اور گولہ بارود سپلائی کر کے دولت کمائی ہے۔ بظاہر یہ بات بے ضرر سی معلوم ہوتی ہے، مگر جاپانی اور نازی ان چیزوں کے لیے خام مال فراہم کرتے تھے، اور یہ خام مال ان ہڈیوں، بالوں، دانتوں اور چربی پر مشتمل ہوتا تھا جو ان لاکھوں افراد کی لاشوں سے حاصل کیا جاتا تھا جو ان کے ظالمانہ کیمپوں میں قتل کیے جاتے تھے۔ چنانچہ کاؤنٹ کے انکل نے اپنی بے تحاشا دولت کی بنیاد جنگ عظیم دوم کے مظلوم مقتولین کی لاشوں سے حاصل کردہ آمدنی پر رکھی تھی۔ تم نے تقریباً درست کہا۔ کاؤنٹ کی مسکراہٹ بڑی بے رحمانہ تھی، مگر اب یہ ماضی کی داستان ہے۔ تم ایک بیجا مداخلت کے مرتکب بیکار آدمی ہو جلینڈ۔ اس مرتبہ تم کسی مزید مداخلت کے لیے باقی ہی نہیں رہو گے۔ میں یہ سب پہلے بھی سنتا رہا ہوں، جلینڈ نے جواب دیا، مگر اس کے خوف سے میرا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا۔ خدا کے لیے، گلین گھبرا کر بولی، آخر یہ سب ہے کیا؟ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، کاؤنٹ نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اپنے والد کو بلیک میل کر رہی ہو۔ تمہارے پاس 3 فلمیں ہیں اور تم دھمکی دے رہی ہو کہ اگر وہ صدارتی الیکشن سے دستبردار نہیں ہوا تو تم وہ فلمیں مخالف پارٹی کو دے دو گی۔ میں وہ فلمیں چاہتا ہوں اور انہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ گلین کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر دوسرے لمحے اس پر سفیدی دوڑ گئی۔ وہ تمہیں نہیں مل سکتی، اس نے چیخ کر کہا۔ روزنالڈ، چلو اٹھو، اب ہم یہاں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہریں گے۔ اٹھتے کیوں نہیں؟ روزنالڈ کاؤنٹ کو گھور رہا تھا، جو بڑے سکون کے ساتھ برانڈی پی رہا تھا۔ کاؤنٹ کی مسکراہٹ نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس نے گلین کی طرف دیکھا۔ خاموش رہو بے وقوف لڑکی، کیا تم یہ اندازہ نہیں کر سکتی کہ ہم پکڑ لیے گئے ہیں؟ پکڑ لیے گئے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہو؟ یہ ہمیں نہیں روک سکتا۔ تم نہیں جاؤ گے تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ گلین اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی، اسے کھولا اور وسیع ہال طے کرتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب دوڑی، مگر وہ مقفل تھا۔ اس نے غصے میں دروازے کو جھنجھوڑ ڈالا اور کاؤنٹ کے 6 طاقتور آدمی سپاٹ چہروں کے ساتھ اسے دیکھتے رہے۔ گلین دروازہ کھولنے میں ناکام ہو کر واپس پلٹی اور ٹیرس کی طرف بھاگی۔ سامنے اس کی TR4 کار کھڑی تھی۔ اطمینان کی سانس لے کر اس نے تیزی سے سیڑھیاں طے کی، لیکن ایک دم رک گئی۔ سیڑھیوں کے پاس 2 انتہائی خطرناک ایلیسیشن کتے اسے دیکھ کر غرا رہے تھے۔ ان کے لمبے سفید نکیلے دانت دیکھ کر وہ کانپ گئی۔ کتوں نے غراتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا ہی تھا کہ گلین کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے واپس لاؤنج میں آ گئی۔ کاؤنٹ نے ایک قہقہا لگایا۔ گلین کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا تھا، مگر اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، روزنالڈ نے بھرائی آواز میں جواب دیا۔ میں اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جلینڈ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ عارضی طور پر اسے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ بات اب گلین اور روزنالڈ کے درمیان ہو رہی تھی، جبکہ کاؤنٹ دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ فلمیں اسے نہیں مل سکتی، گلین مٹھیاں بھیج کر بولی۔ یہ ہمارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہی تمہاری غلطی ہے، کاؤنٹ نے کہا۔ جب مجھے کوئی چیز درکار ہوتی ہے تو میں ہمیشہ اسے حاصل کر لیتا ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھاؤں؟ جہنم میں جاؤ تم، گلین چیخی۔ تمہیں وہ فلمیں نہیں مل سکتی۔ اگر تم ہمیں جانے نہیں دو گے تو میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ تم بہت احمق ہو، کاؤنٹ مسکرایا۔ بھلا تم پولیس کو فون کیسے کرو گی؟ کیا تم کچھ نہیں کرو گے؟ گلین اب جلینڈ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم اپنے آپ کو مرد کہتے ہو اور چپ چاپ بیٹھے ہو۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ کاؤنٹ کے پاس چاروں اکے موجود ہیں، جلینڈ نے آہستہ سے کہا۔ میں ان حالات میں مقابلے میں شامل نہیں ہوتا۔ اسے فلمیں دے دو۔ وہ تمہیں ہرگز نہیں مل سکتی۔ گلین ایک بار پھر کاؤنٹ کی طرف گھومی، مگر کاؤنٹ روزنالڈ کی جانب متوجہ تھا۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ میرے پاس تم دونوں کو مجبور کرنے کے ذرائع ہیں۔ پھر کوئی ناخوشگوار بات کیوں کی جائے؟ بتاؤ وہ فلمیں کہاں ہیں؟ اگر تم نے اسے کچھ بھی بتایا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، گلین چلائی۔ کاؤنٹ پھرتی سے آگے بڑھا اور گلین کے چہرے پر پوری طاقت سے ایک الٹا ہاتھ رسید کیا۔ گلین کمرے کے ایک جانب سے دوسری جانب لڑکھڑاتی چلی گئی، ایک بڑی میز سے ٹکرائی اور فرش پر گر گئی۔ جلینڈ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ وقت جوش اور غصے میں آنے کا نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے ذرا بھی حرکت کی
تو کمرہ وان گولز کے ملازموں سے بھر جائے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں، کاؤنٹ بولا۔ میں سختی کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ بیوقوف لڑکی صورتحال کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس نے پھر روزنالڈ کی طرف دیکھا۔ بتاؤ، فلمیں کہاں ہیں؟ پیرس میں میرے بینک میں محفوظ ہیں، روزنالڈ نے جواب دیا۔ بزدل آدمی! گلین سنبھل کر کھڑی ہوئی۔ تم نے اسے بتانے کی ہمت کیسے کی؟ وہ تیزی سے روزنالڈ کی جانب بڑھی۔ جلڈ اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرو، اس نے کہا۔ تم ہمیشہ نہیں جیت سکتی۔ گلین نے چند لمحے اسے گھور کر دیکھا، پھر کچھ بے چارگی کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ جلڈ بھی اپنی کرسی پر آ گیا۔ تم اپنے بینک کو ایک خط لکھو گے، کاؤنٹ نے روزنالڈ سے کہا، اور اس میں لکھو گے کہ وہ فلمیں اس خط کے لانے والے کو دے دی جائیں۔ اس نے کمرے میں ایک طرف رکھی میز کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اس میز پر کاغذ، قلم، لفافہ سب کچھ مل جائے گا۔ جب میرا آدمی پیرس سے وہ فلمیں لے کر آئے گا، تب تم تینوں کو یہاں سے جانے کی پوری آزادی ہوگی۔ روزنالڈ اٹھ کر میز پر گیا، وہاں بیٹھ کر مطلوبہ خط لکھا، اسے لفافے میں بند کیا، لفافے پر بینک مینیجر کا نام و پتہ لکھا اور کاؤنٹ کو دے دیا۔ تمہارے تعاون کا شکریہ، وان گولز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ 2 دن بعد تم جانے کے لیے بالکل آزاد ہوگے۔ اس دوران اپنے قیام کا لطف اٹھاؤ، لیکن میں تمہیں ٹیرس سے نیچے جانے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ میرے کتے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ پھر بھی عقبی ٹیرس پر ایک سوئمنگ پول ہے جس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ایک بلیئرڈز کا کمرہ بھی ہے۔ آرام سے رہو، اب میں تم سے رات کے کھانے پر ملوں گا۔ وہ لفافہ ہاتھ میں لیے مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ جلڈ اپنی جگہ سے اٹھا۔ لنچ کے بعد مجھے تھوڑی نیند لینے کی عادت ہے، اس نے کہا اور گلین کی طرف دیکھا۔ چاہو تو 2 گھنٹے بعد سوئمنگ پول پر ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ ہال میں داخل ہوا جہاں مستعد کھڑے ملازم اسے گھور رہے تھے۔ اس نے بھی جوابی طور پر انہیں گھور کر دیکھا اور پھر سیٹی بجاتے ہوئے سیڑھیاں طے کر کے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ سپہر 4 بجے جلڈ غسل کا لباس پہنے کمرے سے نکلا۔ ملازم فریز نے گرم پانی کے تالاب تک اس کی رہنمائی کی۔ جلڈ تالاب میں کود گیا۔ کچھ دیر بعد گلین بھی ایک بیکنی سوٹ پہنے آئی۔ جب وہ کچھ تیر چکی تو جلڈ اس کے پاس آیا۔ غصہ کم ہوا یا نہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، گلین نے تیزی سے کہا۔ آخر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، جلڈ نے آہستہ سے کہا۔ دوسری منزل کی کھڑکی میں کوئی آدمی کھڑا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ تالاب سے باہر نکل آئے اور ٹیرس پر بچھے گدوں پر لیٹ گئے۔ فریز سگریٹ اور لائٹر لے کر آیا اور ڈرنک کے بارے میں پوچھا۔ دونوں نے کچھ پینے سے انکار کر دیا مگر سگریٹ لے لیے۔ جب فریز چلا گیا تو گلین بولی، تمہاری موجودگی مجھے الجھا رہی ہے۔ آخر تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تمہارے والد نے فلموں کی دستیابی کے لیے میری خدمات حاصل کی ہیں، جلڈ نے بتایا، اور میں حیران ہوں کہ تم جیسی لڑکی ان فلموں میں حصہ لینے پر کیسے آمادہ ہو گئی۔ گویا تم میرے باپ کے لیے کام کر رہے ہو۔ ہاں، اور میں ہر اس شخص کے لیے کام کر سکتا ہوں جو مجھے معقول معاوضہ دے۔ میں تمہارے والد کو پسند نہیں کرتا اور نہ تم سے ہی کوئی دلچسپی ہے۔ یہ میرے لیے محض ایک کام ہے۔ تمہیں مجھ سے دلچسپی نہیں، لیکن گزشتہ رات تو تمہارا طرز عمل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ تم جیسی حسین لڑکی خود میرے کمرے میں آ کر اپنے آپ کو پیش کرے تو مجھے انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم مجھے ناپسند کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ تم بلیک میلر ہو، جلڈ نے جواب دیا۔ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا۔ مان لیا میں بلیک میلر ہوں، لیکن اس ترکیب کے علاوہ میں اپنے باپ کو اور کس طرح امریکہ کا صدر بننے سے روک سکتی ہوں؟ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں اور نہ کبھی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے صدر نہیں بننے دوں گی۔ اسے روکنے کے لیے جو واحد ہتھیار میرے پاس تھا، اسے استعمال نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ تم اسے روکنا کیوں چاہتی ہو؟ کیونکہ وہ اتنے بڑے عہدے کا اہل نہیں ہے، کیونکہ وہ کمزور اور احمق ہے، کیونکہ وہ اور میری ماں اس قدر خود غرض ہیں کہ اپنے علاوہ اور کسی کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ تمہارا نقطہ نظر ہے اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، کیونکہ تم روزنالڈ کے لیے کام کرتی ہو اور بین وار تنظیم میں شامل ہو۔ اس سے تمہیں سنسنی خیزی حاصل ہوتی ہے، اور میں کیوں نہ شامل ہوں؟ یہ وہی پرانی داستان ہے۔ لوگ ایک چھوٹے تالاب کی بڑی مچھلی بننا چاہتے ہیں۔ روزنالڈ اور اس کا گروہ تم سے اس لیے دلچسپی رکھتے ہیں کہ تم ایک آدمی کو امریکہ کا صدر بننے سے روک سکتی ہو۔ اگر انہیں یہ دلچسپی نہیں ہوتی تو تم یہ مشکل بھی کھڑی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تنظیم تمہیں اس لیے اہمیت نہیں دیتی کہ تم کوئی بڑی شخصیت ہو، بلکہ اس لیے کہ تم اپنے باپ کو بلیک میل کر رہی ہو۔ تم جو چاہو خیال کرو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔
اسے بلیک میل کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس نے بہرحال میری زندگی خراب کر دی ہے اور اب میں اس کی زندگی خراب کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اسی نے تمہاری زندگی خراب کی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اپنے آپ کو الزام دینے کے بجائے اسے برا سمجھ رہی ہو؟ مجھے نصیحت مت کرو، گلین نے غصے سے کہا۔ ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی مجھے نہیں چاہتا تھا۔ مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے ہر وہ کام کیا جو وہ کر سکتے تھے، مگر اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں انہیں واقعتاً شرمندہ کر سکوں۔ مجھے امید نہیں کہ تم میرا یقین کرو گے اور نہ مجھے اس کی پرواہ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ فلمیں میں نے اپنی خوشی سے نہیں بنوائیں۔ روزنالڈ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ فلمیں بنانے کے بعد میرا باپ صدر نہیں بن سکے گا، چنانچہ میں نے اس کی بات مان لی۔ تم حقائق سے کیوں منہ چھپاتی ہو؟ جلڈین نے کہا۔ تم ایک اخلاق باختہ عورت ہو۔ تم نے اس بے اصول گروہ کو اجازت دی کہ وہ تمہیں گمراہ کر سکے۔ تم اپنے آپ کو صرف اس لیے اہم سمجھ رہی ہو کہ تم ایک آدمی کو امریکہ کا صدر بننے سے روک سکتی ہو۔ اگر روزنالڈ اور اس کے گروہ نے تمہیں بہکایا نہ ہوتا تو تمہیں کچھ پرواہ نہ ہوتی کہ تمہارا باپ صدر بنتا ہے یا نہیں۔ تم نے جو کچھ کہا سب غلط ہے، گلین نے جواب دیا۔ یہ کاؤنٹ فلمیں لے لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب میں پیرس واپس جاؤں گی تو ایسی اور فلمیں بنوا لوں گی۔ میرا باپ بہرحال صدر نہیں بن سکتا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم پیرس واپس جا سکتی ہو؟ جلین آہستہ سے بولا۔ گلین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اتنی ناسمجھ تو نہیں ہو سکتی۔ جب وارن گولز کو فلمیں مل جائیں گی تو وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا کہ ہم میں سے کوئی یہاں سے واپس نہ جا سکے اور روزنالڈ یا تم کبھی کوئی ایسی فلم نہ بنا سکو۔ مگر اس نے وعدہ کیا ہے کہ فلمیں ملنے کے بعد ہم یہاں سے جانے کے لیے آزاد ہوں گے۔ گلین کے چہرے پر خوف کا تاثر ابھرا۔ اور پیرس پہنچنے پر کون مجھے ایسی فلمیں دوبارہ بنانے سے روک سکتا ہے؟ مگر وہ تمہیں جانے نہیں دے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ بے شک جب فلمیں آ جائیں گی تو تمہارا مہربان کاؤنٹ ہمیں ختم کروا دے گا۔ اس وسیع جنگل میں ایسے بہت سے مقامات ہوں گے جہاں 3 لاشیں دفن کی جا سکیں۔ تو کیا وہ ہمیں ہلاک کر دے گا؟ میں یقین نہیں کر سکتی۔ اگر وہ بھی اپنے شریف انکل کی طرح ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہے، تو وہ ہمیں ایک مکھی کی طرح مسلنے سے نہیں ہچکچائے گا۔ لیکن 3 آدمیوں کو اس طرح ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ ہوٹل والے جانتے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں۔ اگر ہم واپس نہیں گئے تو ہوٹل والوں کو تجسس ہوگا کہ ہم کہاں غائب ہو گئے۔ بات پولیس تک پہنچے گی۔ نہیں، کاؤنٹ اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی بیڈ روم کی کھڑکی سے ایک دلچسپ بات دیکھی تھی، جیرلینڈ نے بتایا۔ وارن گولز کا ایک آدمی تمہاری TR کار لے کر چلا گیا، دوسرا آدمی میری کار میں رخصت ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ TR4 میونخ کے کار پارک میں کھڑی پائی جائے گی۔ میری کار کسی اور جگہ کھڑی ملے گی۔ بے شک پولیس یہاں آئے گی، لیکن وارن گولز اس علاقے کا معزز آدمی ہے۔ وہ پولیس کو بتائے گا کہ ہم یہاں 1 یا 2 راتیں قیام کر کے پیرس چلے گئے، اور اسے کچھ اندازہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا پیش آیا۔ تم یہ توقع تو نہیں کر سکتی کہ پولیس ہماری لاشیں پانے کے لیے اس وسیع جنگل کا ایک ایک چپا کھود کر دیکھے گی۔ تم مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ گلین کانپ گئی۔ کیونکہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا گلین، جیرلینڈ نے جواب دیا۔ تم نے جس حد تک خود کو گرا لیا ہے بس اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ اب توجہ سے سنو۔ کاؤنٹ نے جس آدمی کو بھیجا ہے وہ آج رات 10 بجے پیرس پہنچے گا، کل صبح بینک سے فلمیں وصول کرے گا اور دن کے 2 بجے کی فلائٹ سے میونخ واپس آئے گا۔ اس حساب سے اسے شام 6 بجے فلمیں لے کر یہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اس طرح ہمارے پاس اس وقت سے کل شام 6 بجے تک کا وقت ہے کہ یہاں سے زندہ واپس جانے کا کوئی طریقہ سوچیں۔ گویا تمہیں پورا یقین ہے کہ فلمیں حاصل کرنے کے بعد کاؤنٹ ہمیں مار ڈالے گا۔ اگر اس کی جگہ تم ہوتی تو کیا تم بھی ایسا ہی نہیں کرتی؟ جیرلینڈ نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ گلین نے نیچے جنگل کی طرف دیکھا۔ وہاں وہ 2 سیاہ خطرناک کتے اس کی طرف گھور رہے تھے۔ وہ بے اختیار گھبرا اٹھی اور جیرلینڈ کے پیچھے بھاگتی چلی گئی۔ بالائی منزل پر لیوسلک نے 22 بور کی ٹارگٹ رائفل، جس میں ٹیلیسکوپ بھی لگی تھی، میز سے اٹھائی اور اسے ہاتھوں میں تولتے ہوئے کھلی کھڑکی کے پاس آیا اور ٹیلیسکوپ سے دونوں کتوں کو دیکھا۔ ٹیلیسکوپ کو ایڈجسٹ کیا یہاں تک کہ دونوں کتوں کے سر بالکل صاف اور واضح نظر آنے لگے۔ پھر مطمئن ہو کر اس نے رائفل واپس میز پر رکھ دی۔ دروازے پر دستک ہوئی اور وارن گولز اندر آیا۔ میں نے وہ دونوں کاریں بھجوا دی ہیں، اس نے بتایا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ انہیں یہاں ختم کرنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ یہاں کے علاوہ اور کہاں ہلاک کر سکتے ہیں؟ یہ بتاؤ، ان کی لاشیں کہاں دفن کی جا سکتی ہیں؟ جنگل کے اندر ایک کوڑا گھر ہے جہاں کا کوڑا گاہے گاہے جلایا جاتا رہتا ہے۔ لاشیں وہاں پھینکوا کر کوڑے سے ڈھک دی جائیں گی۔
پھر کوڑے کے ساتھ ہی جل جائیں گی۔ تم اپنے ملازموں پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ لیو سلک نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے تو بات طے سمجھو۔ تم یہ کام انجام کیسے دو گے؟ ٹارگٹ رائفل سے۔ لیو سلک نے میز پر رکھی رائفل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بہت عمدہ ہتھیار ہے۔ انہیں کسی بہانے سے باہر لان میں بھیج دینا، میں انہیں خرگوشوں کی طرح شکار کر لوں گا۔ جلین سے ہوشیار رہنا، میرا پہلا نشانہ وہی بنے گا، لیو سلک نے جواب دیا۔